اور ہمارے 6 مہینے حکومت کے دیکھیں گے تو ان کے 40 سال سے زیادہ ہم نے کام کیا. آپ دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے اتنے کچھ دیا, اور اب آپ کو معلوم ہماری صوبہ بھی بن رہے ہیں, سینٹ کے بھی ابھی 5 سینیٹر کے بارے میں بھی فیصلہ ہوا ہے. اور تو اب انشاءاللہ یہ بھلا 8 تاریخ کی شام کو فتح اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور گلگت بلتستان حکومت جو ہے وہ الیکشن کمپین کر رہی ہے, حکومتی مشینری استعمال ہو رہی ہے. یہ الزامات ہے, ان کے پاس ایک فورم موجود ہے, چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائیں. اور جاوید مناور صاحب آپ کی انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں, کیا وہ گورنمنٹ نہیں ہے جاوید مناور؟ بالکل جاوید مناور ہے. تو کیا وہ آپ امجد کی کیا پوزیشن ہے؟ امجد نے کیا, اور امجد پہلے جب آئے تو پھر ہماری انٹرویو مطلب آپ کیا اس وقت آپ کے اپنے ستارے کیا بول رہے ہیں اس حلقے کے؟ میں نے اپنے ستارے تو چیک نہیں کیا, مجھے عمران خان پر اور خالد خورشید پر اللہ پر بھروسہ ہے. عوام سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ نے دونوں جماعتوں آزما چکے, ایک دفعہ آغا بیشتی کو آزمائے, پاکستان تحریک انصاف کو آزمائے. ڈیلی K2 پاکستان کی طرف سے ناظرین کو سلام پہنچے. ناظرین اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں نگر, بڑا خوبصورت علاقہ ہے, راکا پوشی کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے کہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ 4 میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان آزاد گلگت بلتستان کا جو نومبر کا الیکشن تھا اس میں تو کافی بلے چلے گلگت بلتستان میں. اس کے بعد ریسنٹلی آزاد جموں و کشمیر کا جو الیکشن تھا اسمبلی کا, اس میں بھی بلہ بڑا اچھی طریقے سے چلا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے حلقہ جو 4 ہے اس کے اندر بلہ کیسے چلتا ہے. اس لیے بلے کا جو مضبوط ترین جو امیدوار ہے آغا ذوالفقار علی بہشتی, ماہر فلکیات ہے, دنیا ان کو جانتی ہے, ٹی وی سکرین پہ لوگ ان کو بڑا دیکھتے ہیں. تو آج وہ ہمارے مہمان ہیں, وہ انتخابی مہم کا حصہ ہے, مین حصہ ہے. ہم آغا صاحب سے پوچھتے ہیں, آغا صاحب چونکہ ایک الیکشن جنرل الیکشن میں آپ نے حصہ لیا اور اس میں ایک آپ نے اچھی پوزیشن بنائی, اور اب جو آج الیکشن میں آپ آ رہے ہیں تو کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آج اور اس الیکشن کے درمیان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. K2 ٹیلی ویژن کا بہت شکریہ, اور میں آپ سب کے شکر گزار ہوں کہ دیکھیں یہ اس الیکشن میں صورتحال یوں تھی کہ میں 25 سال بعد پہلی دفعہ میں آیا تھا, اور میں کوئی مجھے صحیح طرح جانتے بھی نہیں تھے, اور یہاں تک مارکیٹ میں یہ افواہ تھی کہ آغا صاحب جو ہے وہ 16 کو آئے گا, باقی لندن جائے گا, اس کی والدہ بھی ووٹ نہیں دے گی, اور لوگوں کو بھروسہ بھی نہیں تھا کہاں سے آیا, کیسے ہوگا, وغیرہ وغیرہ تھی. اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں جب سے آئے 2 سال سے اس گلگت میں بیٹھا ہوں, خصوصاً حلقہ 4 میں. تو اسی وجہ سے پھر بھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان 2 جماعتوں کے مقابلے میں آج تک کسی نے اتنے ووٹ نہیں لیے تھے. اس کے باوجود میں نے تقریباً 2,500 سے 3,000 ووٹ نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو اب باقاعدہ پھر دوبارہ میری پارٹی اور عمران خان اور جناب خالد خورشید نے میرے اوپر بھروسہ کیا, اور بالخصوص سیف اللہ نیازی بھائی نے, اور یہ سب کی یہ خواہش ہے, کوشش ہے, اور اس کوشش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اب مقابلہ زبردست ہونے والا ہے انشاءاللہ. آغا صاحب دیکھیں کہ اس وقت پورے گلگت بلتستان کی عوام کی نظریں آپ کے حلقے کے اوپر ہے, جی بلکہ پوری پاکستان کی, خصوصاً آپ کی شخصیت کی وجہ سے. مطلب دیکھیں کہ ماضی کا الیکشن ایک الگ الیکشن تھا, آج جو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ کافی گرما گرم ماحول شروع ہو گیا کیونکہ 8 کو پولنگ ڈے ہے. کیا محسوس کرتے ہیں عوام کس طریقے سے آپ کو کامیاب کر سکتے؟ دیکھیں سب آپ کو میں نے ابھی بھی ایک پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے, اور دیکھیں میرے قائد عمران خان ایک ایماندار, ایک سچا اور اپنی بات پہ قائم رہنے والا, اور ریاست مدینہ, اور آپ دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے اتنے کچھ دیا, اور اب آپ کو معلوم ہماری صوبہ بھی بن رہے ہیں, سینٹ کے بھی ابھی 5 سینیٹر کے بارے میں بھی فیصلہ ہوا ہے, اور 2-3 قومی اسمبلی کا بھی ہوا ہے. اس کو لے کر ہم اپنی کارکردگی پچھلے 30-35 سال والے دونوں جماعتوں کے ایک طرف دیکھیں, اور ہمارے 6 مہینے حکومت کے دیکھیں گے تو ان کے 40 سال سے زیادہ ہم نے کام کیا. اس کام کی بنیاد پر انشاءاللہ اس دفعہ ہم شکست دیں گے اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد سے, پروردگار عالم سے, اور کامیابی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف. پرانی 2 جو بڑی جماعتیں ہیں, حریف جماعتیں اسی حلقے میں, جس حلقے میں, اس میں بلے کا جو زور ہے وہ پہلی بار آ رہا ہے. تو کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ مطلب بلہ کامیاب ہوگا؟ بالکل ہوگا. اس سے پہلے آپ دیکھیں اس بات سے اندازہ, ان دونوں جماعتوں کا علاوہ کسی بندے نے بھی 700 سے زیادہ ووٹ نہیں لیا تھا. اس کے مطلب بلہ نے بالکل مکمل انٹری دی ہے, اور وہ انٹری ہم 2,500-3,000 کے ووٹوں سے دے چکے ہیں. تو اب انشاءاللہ یہ بلہ
8 तारीख की शाम को फतह और कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा, और दोनों की जो मंशूर है वो कुछ भी नहीं है। माजी की जो जमातें हैं वो एक इल्ज़ाम लगा रही है, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जो है वो इलेक्शन कैंपेन कर रही है, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, इंतखाबात गैर जानिबदार नहीं हो रहे हैं, जानिबदाराना इंतखाबात है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये इल्ज़ामात है, इनके पास एक फोरम मौजूद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएँ और दिखाएँ हमारी गवर्नमेंट क्या करे। अभी आपने खुद देखा जलसे में कोई था गवर्नमेंट को इन्वॉल्व? हाँ, लोग निकल रहे हैं, इमरान खान के पैगाम ऐसा पैगाम है कि जो लोग जुनून, जज्बा, वलवला। जावेद मनावर साहब आपकी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट नहीं है जावेद मनावर? बिल्कुल जावेद मनावर है। तो क्या वो आप अमजद की क्या पोजीशन है? अमजद क्या है? वो भी ऑफिस होल्ड कर रहा है, ये भी ऑफिस और उससे पहले किसने किया ये बताए? लूर को खिलाफ हाँ। अमजद ने किया, और अमजद पहले जब आए तो फिर हमारी इंटरव्यू मतलब आप ये चाहते हैं कि मकसद ऑफिस होल्ड करने वालों की इंतखाबी मुहिम नहीं आना चाहिए। मैं इसके मुखालिफ हूँ। जब अमजद आकर रूल को खराब करेगा तो ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह। तो मतलब देखें आगा साहब, हम आप मुझे एक चीज़ बता दें, फाइनल एक चीज़ बता दें आगा साहब, कि इस वक्त जो चूँकि आप माहिर फल्कियात हैं, अवाम के ऊपर आपका बड़ा एतमाद है, अवाम आपको मानते हैं, आपके फॉलोवर्स हैं, आप क्या इस वक्त आपके अपने सितारे क्या बोल रहे हैं? देखिए, इस हल्के मैंने अपने सितारे तो चेक नहीं किया, मुझे इमरान खान और खालिद खुर्शीद पर अल्लाह पर भरोसा है। चलो मेरा स्टार बता दें, आप मेरा स्टार बता दें। आपके सितारा वैसे भी अच्छा है, मेरा स्टार बता दें। टीवी से आगे आप अपना स्टार कम से कम मैं आपको स्टार चेक नहीं किया, मगर मैं जीत रहा हूँ बस, ये आपको कह रहा हूँ। पोलिंग डे 8 अगस्त को अवाम से आप क्या अपील करेंगे? आवाम से ये कहूँगा कि देखें, आपने दोनों जमातों आजमा चुके, एक दफ़ा आगा बेशती को आजमाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजमाएँ, खालिद खुर्शीद को, जावेद मनावर को, इमरान खान को आजमाएँ, कभी मायूसी नहीं करेंगे आपको। इंशाल्लाह हम नगर की तरक्की, कामयाबी के लिए आगे बढ़ेंगे और नगर का एक अच्छा मुकाम दिलाएंगे। नाजरीन, आपने आगा बेहती साहब को सुना। देखें कि इनका कहना यही है कि अपोजिशन के जो इल्ज़ामात है वो गलत है, जबकि दिगर जो है अपोजिशन लीडर भी वायलेशन कर रहा है। अगर अपोजिशन लीडर वायलेशन नहीं करता, इंतखाबी मुहिम में वो मुदाखलत नहीं करता, तो हुकूमती जो वज़रा है वो भी इंतखाबी मुहिम में शामिल नहीं होने चाहिए।